بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نفر قلوبنا بنور الإيمان وبصر عيوننا بضوء العرفان ثم الصلاة والسلام على رسول الرحمن والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومربد الإيمان اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى محمد ایک جا کے بھی صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى محمد جو مومنہ چاہتی ہیں کہ آج جب وہ فرش عزا سے اٹھیں اور ان کی مشکلات حل ہو گئی ہوں ایک ایسی دل سے خلوص والی صلوات پڑھیں کہ واقعاً آپ کی جتنی بھی زندگی کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں آپ سب کی سماعتوں کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی جس میں خدا یہ فرما رہا ہے کہ وہ خدا جس نے کہ اپنے رسول کو بھیجا کس چیز کے ساتھ بھیجا بالہدا و دین الحق ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کس لیے بھیجا لیظہرہ تاکہ وہ غلبہ دے دے اپنے دین کو علی الدین کلہ دنیا کے تمام ادیان پر تو اب اس آیت کے وضاحت کچھ میں نے تھوڑا سا خلاصتاً اگر بتا دوں جو آج نئے لوگ ہیں تاکہ وہ ساتھ مل جائیں میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں رسول کے ذمہ ہے غلبہ دینا کیونکہ خدا کہہ رہے کہ میں نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ غالب کرے کون غالب کرے رسول غالب کرے لیکن جب ہم اس کی روایات میں جاتے ہیں تو تمام تفاسیر نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ یہاں پہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ خاتم الائمہ امام مہدی امام زمان علیہ السلام ہے یہ آیت ان کا انتظار کر رہی ہے جب وہ تشریف لائیں گے اور غلبہ دیں گے تمام ادیان پر اسلام کو الہی حکومت قائم کریں گے اس وقت اس آیت کو تفسیر ملے گی اس وقت اس کو اپنا مصداق ملے گا روایات کہہ رہی ہیں کہ خاتم الائمہ صاحب الزمان آئیں گے حکومت قائم کریں گے اس وقت غلبہ ملے گا خدا اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ غلبہ دے تو ماننا پڑے گا کہ جو غلبہ دے گا وہ حقیقت محمدیہ ہوگی جو پردہ غیبت کبریٰ میں ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے وہ بھی محمد ہے اس لیے رسول نے فرما دیا تھا آخرنا محمد ہمارا اول بھی محمد اوسط بھی محمد ہمارا آخر بھی محمد ہے یعنی ایک محمد کا جب نام لیا جاتا ہے تو درود پڑھا جاتا ہے جو آخری محمد ہے اس کا جب نام لیا جاتا ہے تو ہمارے ائمہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم کے لیے تو یہ جو معصوم ہیں یعنی یہ خدا کی حجتیں ہیں یہ اللہ کی حجتیں ہیں تو خدا نے ان کو اور خدا کی سیرت یہ ہے سنت یہ ہے خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ہادی کو پہلے بھیجتا ہے اور ہدایت دینے والوں کو بعد میں ہمارے معاشرے میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کا انتظام ہوتا ہے معلم کا کوئی انتظام نہیں ہوتا لیکن خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے خدا سب سے پہلے خدا نے آدم کو بھیجا ہے آدم کو سب سے پہلے بھیجا ہے اس کے بعد خدا نے
جو ہے باقی اپنی حجتیں جو ہیں ان کو، یعنی باقی جو مخلوق ہے وہ بعد میں آئی ہے، اور آدم جو ہے وہ سب سے پہلے آئے ہیں. وہ ہدایت ہے نہیں انہوں نے، وہ ہادی ہیں. تو ہدایت یعنی خدا کی طرف سے ایک ایسے ہادی، ایک تو دنیا والے ہادی بنا لیتے ہیں نا، ایسا ہادی جو خدا کی طرف سے ہو وہ ہر زمانے میں موجود رہتا ہے. یعنی وہ کبھی بھی زمانہ حجت خدا سے، یہ ہم مکتب تشیع کا قطعی یعنی یقینی عقیدہ ہے کہ یہ زمین حجت خدا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی، اس کی بقا ہی ممکن نہیں ہے حجت خدا کے بغیر. حتیٰ کہ ہمیں اپنی روایات میں جو سلسلۃ الذہب سے پہنچتی ہیں، سلسلۃ الذہب تو میرا خیال آپ جانتی ہوگی کہ جب معصوم روایت کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں. یعنی جیسے مثلاً کہ 8ویں امام نے روایت کی تو وہ بتائیں گے کہ مجھ سے میرے بابا نے، وہ جیسے کیا تھا نا نیشا پور جاتے ہوئے، ماشاء اللہ سے آپ بادشاہوں افراد ہیں، سننے والے ہیں مجالس، تو انہوں نے فرمایا تھا، یہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھ سے فلاں راوی نے، مجھ سے ابو ہریرہ نے، تو مجھ سے فلاں نے، نہیں، مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے. یہ وہ خالص سونے جیسا سلسلہ جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. تو ایسی ایک حجت کہ جو خدا کی بنائی ہوئی، جو خدا کا بنایا ہوا ہادی ہر زمانے میں رہتا ہے. تو اس لیے ہماری ان روایات میں جو ہمیں سلسلۃ الذہب سے پہنچی ہیں، ہمیں تو یہاں تک روایت پہنچی ہے کہ اگر زمین پر 2 بھی لوگ رہ جائیں، صرف 2 بھی رہ جائیں، تب بھی ان میں سے ایک حجت خدا ہو، کیونکہ زمین کی بقا ہی ممکن نہیں ہے حجت خدا کے بغیر. اب ہمارا کام ہے اس حجت خدا کے ساتھ ہم اپنا رابطہ، ہم بیدار ہوں، ہم انہیں سمجھیں، ان کی معرفت حاصل کریں، ہم ان کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ وہ ہی اس لائق ہستی ہیں کہ جن کی طرف ہمیں مشکلات میں رجوع کرنا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا اور ایسے حالات مزید خراب ہوں گے کہ مختلف قسم کے لوگ خود سے عملیات بنا بنا کے فیس بک پہ جاری کر رہے ہیں. یہ فلاں امام کا دن آ گیا ہے تو آپ یہ پڑھیں، یہ کریں، یہ نمازیں تک ایجاد ہونے لگے، نمازیں تک ایجاد ہونے لگے، اور لوگ بھی آ گیا کہ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک غلط چیز شیئر کرنے والا بھی اتنا ہی شریک ہو جاتا ہے، اس گناہ وہ بھی اتنا ہی شریک ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جو بہت ہی اتھینٹک چیزیں ہوں انہیں کو آگے شیئر کرنا چاہیے. ہر چیز اٹھا کے آگے شیئر کر دینے سے کوئی ثواب نہیں ہو جاتا. یہی تو نشانی ہے آخری زمانے کی کہ انسان جو کام ثواب کے لیے کر رہے ہیں اگر وہی اس کو جہنم میں لے جائیں گے. یہ نشانی ہے آخری زمانے کی. تو آپ کو کیا ہے کہ ان مجالس میں اس فرش عذاب میں وہ بصیرت ملتی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے. اس لیے ہر زمانے میں ہمیں یہ نعمت ہر زمانے کے لیے اس فرش کی صورت میں ملی کہ ہم اپنا راستہ سیدھا رکھ سکیں، ہم اپنے آپ کو صحیح رکھ سکیں، ہم کہ ادھر ادھر کی باتوں میں جا کے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. اور وظائف جو ہے وہ معصومین نے اتنے زیادہ بتائے ہیں، بے شمار وظائف ہیں. اگر آپ لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، ٹھنڈی کتابیں موجود ہیں، مجھ سے رابطہ کریں. میں آپ کو ہر امام کے حوالے سے کئی کے وظیفے بتا سکتی جو ان سے ان کی طرف سے مرضی ہیں. ہم چیز کو جو ہے نا وہ نیت یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ثواب ہو جائے گا. اور جیسا کہ دیکھیں نا، ایک استغفار ہے جو ماہ رمضان میں جب اعمال کی راتیں آتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک نماز ہے 2 رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک استغفار ہے جو 70 دفعہ کرنا ہے، اور اس میں کیا کہنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. تو راوی نے معصوم سے پوچھا کہ مولا ہم اگر یہاں پہ ربی بھی کہہ دیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو کیا ہو جائے گا؟ تو مولا نے فرمایا ہوگا یہ وہ تمہارا بنایا ہوا استغفار ہوگا، ہمارا بتایا ہوا نہیں ہوگا. تو جو ہے نا گھیرا یہی نیکی کے چکر میں جاتا ہے، بھئی کیا ہے یہی تو پڑھنا ہے. لیکن آپ وہ کیوں نہیں پڑھتے جو معصومین نے بتایا، انہوں نے جو طریقہ بتایا. ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے تھوڑا آگے. تو ہم نے ان چیزوں کو لینا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کا قرب حاصل کریں، ہم ان کی توجہ کو پائیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم اس چیز سے غافل ہیں، یقین کیجئے کہ ہم غفلت کے پردوں میں. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے، ان کے لیے کام کریں، ان کے لیے صدقہ دیں، ان کے لیے دعائیں کریں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو اس کا کیا ہے طریقہ؟ میں آپ کو ایک ایسے آیت اللہ اور عارف با عمل، عالم با عمل
ان کا بتایا ہوا ہے کہ ایسا وظیفہ جو کہ بہت آسان بھی ہے، اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گی تو آپ کے لیے امام کے قرب کا دروازہ کھل جائے گا۔ توجہ چاہوں گی بس آپ کی رہے کہ امام علیہ السلام کے قرب کا دروازہ کھل جائے گا اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں۔ بچیاں خاص طور پہ دھیان سے سنیں، بچیاں سنیں، کیونکہ بڑوں نے تو جتنی محنت کرنی تھی خدا اور توفیق دے کریں۔ میں نہیں کہتی کہ توفیق کے دروازے بند ہیں، محنت کے دروازے بند ہیں، انسان جو ہے اس کے لیے اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، لیکن بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر دنیا سے چلا گیا جاہلیت کے موت مرا، چاہے کتنی نمازیں بہجت آپ نے نام سنا ہوگا نا، بہت بڑے عالم عارف، کچھ ہی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز قریب ترین دوست کو امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہوئی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، یہ ابھی کون عام بندہ نہیں بتا رہے، یہ تقی بہجت بتا رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا ان مومن سے کہ آپ نے امام کی جب زیارت کی تو آپ نے ان سے کیا طلب کیا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب زیارت کی تو میں نے ان سے یہی چیز طلب کی کہ مولا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، جس سے مجھے آپ کی توجہ مل جائے۔ دیکھیے جس کو زمانے کے امام کی توجہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے، اسے جو توانائی ملے گی، اسے جو معاملات میں، زندگی کے معاملات میں رہنمائی ملے گی، وہ اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ زمانے کے امام کی نظریں کرم آپ پہ ہو جائیں۔ اور یہ یقین کی منزلیں ہوتی ہیں کہ جب آپ دیکھیں بعض بات ہوتا ہے کہ ایک عمل ہوتا ہے، ایک وظیفہ نا کسی جگہ بتایا جاتا ہے، کرنے والے 10-5 لوگ ہیں، ہر ایک کی طہارت اپنی، ہر ایک کی معرفت اپنی، ہر ایک کا علم اپنا، ہر ایک کا خلوص اپنا۔ اب یہاں جتنے افراد ہیں مجھے نہیں پتا، یہ تو خدا جانتا ہے، نہیں اس کے جاننے والی باتیں، تو بندہ کسی کے خلوص کے لیے کیا کہہ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں کیا پتا۔ ہم ایسے ان کے فتوے لگاتے رہے، فلاں بڑا مخلص تو فلاں بڑا جہنمی تو فلاں بڑا جنتی تو فلاں، اپنا پتہ نہیں ہے، کسی اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی تو فکر پہلے کر لیں، اپنا ہی پتہ نہیں ہے تو دوسرے کا پتہ ہم لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا تو بہت پتہ ہے، اپنا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ ہمارے جاننے کی نہیں، ہم جان بھی نہیں سکتے، یہ خدا جانے یا وقت کا امام جانے، ان کو پتہ۔ تو اب وظیفہ تو بتایا جاتا ہے، کرنے والے افراد کی صلاحیت اپنی ہے، تو جو اثر لیتے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے بہت جلدی اس مقام کو پا لیتے ہیں جو اس وظیفے میں بتایا گیا ہوتا ہے۔ تو امام کے قرب کا وظیفہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ آپ کی نظر کرم میرے پہ ہو جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ جب بھی اذان ہو، جب بھی اذان کی آواز بلند ہو تو سلامتی امام زمان میری سلامتی کی دعا پڑھا، اللہم کل ولیک، دعا آتی ہے نا سب کو ماشاءاللہ سے یہ۔ تو یہ دعا مولا کی خواہش ہے، آرزو ہے کہ جب اذان کی آواز بلند ہو اس وقت یہ دعا پڑھا کرو، یہ آپ یہ پڑھنا شروع کیا کرو۔ کیا مصلحت اس میں ہو سکتی ہے کہ یعنی اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان ایک دعوت ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ آ جاؤ بھائی، اللہ کی کال آ گئی ہے۔ ہم لوگ دوسری ہر کال پہ تو بھاگ جاتے ہیں نا، ہنڈیا بھی جاتے، کچھ ہو جائے دیکھیں فون آ رہا ہے، کس کا فون، جا کے خدا بلا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ، اب آ جائیں گے پڑھ لیں گے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ امتحان تو مومنین کا ہی ہوتا ہے نا، جو بندے نیک لگتے ہیں نا اللہ کو، امتحان بھی اللہ انہی کا لیتا ہے۔ تو اسے اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ لیں، امتحان سمجھ لیں اپنی محبت کا، کیونکہ بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی نا یہاں پہ بیٹھ کے امتحان کی، تو اللہ نے ممکن ہے اس کی مشیت میں یہ ہو کہ ذرا ان بیویوں کو آزما بھی لیا جائے، تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ کوئی بات نہیں۔ دیکھیں یہ فرش ازاں جن مشکلات میں یہ ہم تک پہنچا ہے نا،
یہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح سے اس فرش عزا کو ہم تک پہنچایا ہے، جن تکلیفوں اور قربانیوں کے بعد یہ مجلس ہمیں ملی ہے، تو وہ ان کے آگے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگر خدا کو منظور ہوا تو بعض کا شارٹ ٹائم کے لیے بھی چلی جاتی ہے لائٹ، تو آ جائے گی. تو بس میں مختصر کرتی ہوں. تو امام نے بتایا کہ آپ جو ہیں اس وظیفے کو آپ انجام دیں کہ آپ دعائے فرج پڑھیں. تو یہ امام علیہ السلام چونکہ اس وقت غیبت کبریٰ میں ہیں اور ہم اس وقت براہ راست اپنے مسائل ان سے نہیں پوچھ سکتے، تو بلکہ جب امام جو ہیں وہ غیبت کبریٰ کے، اس وقت وہ غیبت کبریٰ میں ہے، جب غیبت صغریٰ میں تھے کہ ان کا ایک خاص نائب رہتا تھا جو کہ لوگوں کے مسائل کو امام تک لے کے جاتا تھا اور جوابات لے کے آتا تھا. تو اب زہری یہ کہتا ہے، احتجاج میں یہ روایت ہے کہ زہری یہ کہتا ہے کہ میں نے عمری سے، عمری کون؟ یہ اس سے مراد عثمان بن سعید العمری جو کہ امام کے پہلے نائب ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کی کافی گزارش کی، ان کے آگے التجا کی کہ آپ مجھے کو جو ہے نا امام سے ملوا دیں، کیونکہ ابھی امام غیبت صغریٰ میں ہے نا، کہ ابھی لوگ اپنے مسئلے لے کے جا رہے ہیں اور امام کے پاس سے جوابات لے کے جا رہے ہیں. امام ابھی غیبت کبریٰ میں نہیں گئے. تو اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے امام کے پاس جو ہے وہ امام علیہ السلام جو ہے آپ زمانے کے امام سے میری ملاقات کروا دیں. تو اس نے کہا بھی یہ تو ناممکن بات ہے، کیونکہ حالات بہت خراب تھے. دشمن تو اس در پہ تھی کہ ہمیں آخری جانشین کا پتہ چلے تو ہم جو ہے ان کو بھی جیسے باقیوں کا ہم نے حال کیا، ان کو بھی ختم کریں، ان کو بھی جو ہے وہ زندہ نہ رہنے دیں. لیکن خدا کی مشیت کے آگے کس کی چل سکتی ہے؟ تو امام بہت ہی زیادہ سمجھ لیجئے کہ ایک سیکیورٹی میں تھے، اپنے چند لوگوں کو بس ملاقات ہوتی تھی، ان میں یہ خاص نائبین تھے. تو یہ کہتا ہے کہ زہری کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ خدمت کی عمری کی، میں نے بہت زیادہ عثمان بن سعید کی بہت زیادہ خدمت کی، اس کا خدمتگار بن گیا، اس کا نوکر بن گیا کہ کسی طرح میں ایک دفعہ وقت کی حجت کو دیکھ لوں، وقت کی حجت سے ملاقات ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ پھر نا جب اس نے میرا اعتماد میں نے اس کا لے لیا تو اس نے پھر ایک دن کہا کہ کل صبح تم آ جانا. کہتے ہیں میں اگلے دن صبح جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ عمری کے ساتھ ایک بہت ہی خوش شکل، بہت ہی پر نور، نورانیت والا جوان جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے جب اس جوان کو دیکھا، اس نوجوان کو دیکھا تو میرے پہ ایک رعب اور ہیبت آ گئی. تو میں نے اپنے آپ کو عمری کی طرف کر لیا. تو عمری نے کہا کہ تم ان سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تو کہتے میرے ذہن میں جتنے سوالات تھے میں نے پوچھے، انہوں نے جوابات دیے. اس کے بعد وہ ایک ایسے کمرے میں چلے گئے جو نامعلوم تھا، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر کہتے کہ وہ ایسے کمرے میں چلے گئے. تو اس کے بعد عمری نے مجھے یہ کہا کہ آج تم نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، دوبارہ ان کی زیارت نہیں کر سکو گے. تو یہ ہمارے زمانے کے امام کا ایک مقام ہے، ایک عظمت ہے، اور ہمیں بس ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی معیت، کہ ان کا ساتھ ہم کیسے دے سکتے ہیں. یہ ساتھ دینے کے لیے یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم، کہ اے حسین اگر میں ہوتی تو میں آپ کے ساتھ ہوتی تو میں بھی افوز فوزن عظیمہ، میں بھی بلند کامیابی بھی ہوتی جیسے دوسرے شہداء کو ملی. تو وہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، وہ دروازہ آج بھی اس انداز سے کھلا ہے کہ امام علیہ السلام کے جو اس وقت مددگار تھے، جو فزیکلی وہاں موجود تھے کربلا میں اور انہوں نے امام کا ساتھ دیا، ان کو ہم کہتے ہیں کہ اصحاب حسین. وہ مولا کے صحابی تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا، ان کی مدد کی، وہاں موجود تھے. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام دور آ جاتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھے لیکن ان کی فکر امام کے ساتھ تھی، لیکن وہ قید میں تھے، جیسا کہ کچھ شیعہ نے حیدر کرار کو قید میں کر لیا تھا، لیکن ان کی فکر امام کے ساتھ تھی. تو ان کو ہم اوان انصاری نے امام کی مدد تو وہ کرتے تھے دل سے. تو ایک ہے کہ جو آج کے دور میں ہم اگر امام کی فکر کے ساتھ اپنی فکر کو ملا لیتے ہیں تو تب ہم امام کی مددگار ہم بھی بن سکتے ہیں. کیونکہ امام نے اگر استغاثہ بلند کیا تھا نا کہ حل من ناصر ینصرنا، اتنے شہادتیں دے کے علی اکبر کے بعد کیا مولا جینا چاہتے تھے کہ آؤ میری مدد کرو تو میری زندگی بچ جائے؟ نہیں، وہ تو جینا ہی نہیں چاہتے تھے. وہ تو اپنے بھائی عباس کی جب گئے ہیں لاش پہ تو کہہ چکے تھے کہ اے عباس تیرے بعد زندگانی دنیا میں اب کچھ نہیں ہے، اب تمہارے بعد حسین جینا نہیں چاہتا. علی اکبر کی جب گئے تب بھی میرے امام مظلوم نے اسی طرح سے کہ علی اکبر تیرے بعد اب میری زندگی ہے جو مجھے اب جینا پسند نہیں ہے، زندگی پسند نہیں رہی. تو لیکن وہ پھر استغاثہ ہمارے لیے دروازہ کھولنا چاہتے تھے کہ آؤ آج بھی تم مدد کرو تو تم آج بھی کربلا والوں جیسا رتبہ پا سکتے ہو.
تو اسی طرح سے ہمیں معیت، میم اور عین کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے معا. آپ وہ سنتی ہیں نا مشہور حدیث جو کہ غالباً بہت زیادہ اہل سنت کی کتابوں میں تواتر سے نقل ہوئی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ جو ترجمہ آپ آج تک سنتی آئی ہیں، اس ترجمے میں خرابی ہے. یعنی مع کا معنی اگر ہم کہتے ہیں کہ ساتھ ہے، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، تو آج کوئی بھی بندہ جو حافظ قرآن ہے وہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ میں بھی قرآن کے ساتھ ہوں، بھائی مجھے تو پورا قرآن حفظ ہے. کوئی بھی قاری قرآن اٹھ کے کہہ سکتا ہے میں قرآن کے ساتھ ہوں. شبر جیسا بھی قاری قرآن تھا، حافظ قرآن تھا، کئی اشقیاء میں حافظ قرآن تھے، وہ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں. یہ کون سا قولی کی ایسی فضیلت ہے؟ اگر یہ ایسا کہیں بھی کہ یہ قرآن کے ساتھ ہیں تو کبھی یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتے کہ قرآن بھی ان کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. اندر ہیں اس کمرے میں نا، سوئے ہیں، اس کے بابا سوئے ہیں. بچی کو بھیجیے زیادہ. تو اب یہ ہے کہ معیت مع، یہ اب رسول نے یہ نہیں فرمایا ہے. بس تھوڑی توجہ، تھوڑے سے فضائل شاید تھوڑا بیدار ہو جائیں آپ. تو دیکھیں آپ آج جو مجلس سنیں گی نا، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. جتنی تکلیفوں سے یہ ان ہستیوں کے لیے سہتے ہیں نا بندہ، اتنا ہی اجر بھی زیادہ ملتا ہے. اب پتہ نہیں وہ آپ کی واقعی مشکلات دور ہونی ہیں، اس لیے یہ فائنلی آپ کو آزمایا جا رہا ہے. ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے، ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا، عبادتوں کا راستہ کربلا کربلا، سعادتوں کا راستہ کربلا کربلا. جتنے پاک بلند تر صلوات پنکھے اور کولر کی ہوا میں نا نیند آ رہی تھی. یہ اللہ نے بیداری پیدا کی. یہ دیکھیں زیادہ بیداری ہو گئی ہے، تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہو گیا کام. تو اب یہ ہے کہ ہم نے معا کو سمجھنا ہے. بس یہ تھوڑی سی فکر دے کے کہ ہم جو اس کو سمجھ، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو یہاں پہ معا جو ہے، اگر رسول فرماتے نا ساتھ کے لیے عربی میں جو لفظ آتے ہیں نا وہ با ہے. با ہے وہ جو ساتھ کے لیے آپ رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا علی بالقرآن والقرآن بالعلی، ایسے نہیں، بلکہ معا فرمایا. معا کا مطلب آپ لغت میں جا کے دیکھیں، معا کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا. کہ قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، علی قرآن کی پیروی کرتے ہیں. قرآن علی کی پیروی کرتا ہے، علی قرآن کی پیروی کرتے ہیں. علی قرآن کی پیروی کیسے کرتے ہیں؟ کہ مولا کائنات کا ہر عمل قرآن سے خالی نہیں ہوگا. یہ ان کی ساری محبتیں قرآن کے لیے ہوں گی. قرآن کیسے پیروی کر رہا ہے؟ قرآن ایسے پیروی کر رہا ہے کہ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، آیت بعد میں اترتی ہے. انگوٹھی پہلے دیتے ہیں، انما ولیکم اللہ کی آیت بعد میں اترتی ہے. مسکین فقیر کو صدقہ پہلے دیتے ہیں، آیت سورہ دہر کی بعد میں اترتی ہے. چادر کے نیچے پہلے جمع ہوتے ہیں، آیت تطہیر بعد میں نازل ہوتی ہے. تو مومنات، یہ ان ہستیوں کی عظمت ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل قرآن سے خارج نہیں ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ ان کے کمالات کا قصیدہ ہے. تو بس آج کی اس مجلس میں چونکہ جناب عباس علیہ السلام کے فضائل بیان کرنی ہے، تھوڑا سا میں ان کا تذکرہ کر کے تو مصائب کی منزل پہ اسی کے وقت ساتھ ہی میں آ جاؤں گی. بس جناب عباس علیہ السلام کہ جن کے نام کی آج مجلس ہے، باب الحوائج، امیر المؤمنین کا وہ بیٹا جو کہ باب الحوائج ہے، وہ بیٹا جو آل محمد کی آس ہے، وہ بیٹا جو سقائے سکینہ ہے، جو آل محمد کا سقا ہے، جو آل محمد کی پیاس کو بجھانے والا ہے. تو جناب عباس علیہ السلام کا جو عظمت ہے کہ مولا جو ہیں
کہ ان کی اطاعت کی منزل یہ ہے کہ مولا عباس جو ہیں وہ ہر لمحہ اپنے امام کی اطاعت کے پابند ہیں. مولا کی شجاعت آپ سنتے کہ مولا بہت شجاع تھے. تو اصل شجاعت کیا ہوتی ہے؟ اصل شجاعت صرف ہر وقت تلوار چلانے کا نام نہیں ہے. ایک جگہ ایک وزنی پتھر تھا، بچوں کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، تو اس کو کچھ نوجوان ہٹا رہے تھے اور اپنی اپنی طاقت کا کہ دیکھو میں ایک ہاتھ سے ہٹاتا ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں 2 ہاتھوں سے ہٹاتا ہوں. تو نبی کریم وہاں سے گزرے، انہوں نے فرمایا اصل شجاعت اور طاقت یہ پتھر کو ہٹانا نہیں ہے، تم میں سے غصے کے وقت صبر کون کرتا ہے، یہ ہے. تو جناب عباس علیہ السلام اتنی شجاعت کے باوجود ہمیشہ اپنے آقا کی اطاعت کے تحت ان کی شجاعت تھی. یہی ان کا سب سے بڑا کمال ہے کہ ان کی جو شجاعت تھی وہ امام مظلوم کی اطاعت کے تحت رہی ہے ہمیشہ. یہی ان کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ اور ان کے یہ جلال آج تک بھی قائم ہے. صدام کا زمانہ تھا، صدام کی حکومت کے زمانے میں صدام جو تھا وہ ایک مرتبہ روضہ حسینی حائر حسینی میں گیا. وہاں ایک بہت قیمتی قالین تھا. یعنی ان ہستیوں کے دنیا سے جانے کے بعد بھی رابطے ممکن ہیں، رابطے قائم ہیں، اور ان کا جانا ہمارے جانے جیسا نہیں ہوتا. تو جب یہ صدام ملعون گیا، اس کو ایک مولا کے حرم کا قالین بڑا پسند آ گیا. بہت قیمتی قالین تھا، کسی نے بڑی خلوص اور محبت سے مولا کے حرم میں بچھوایا تھا. اس نے اپنے کرندوں کو حکم دیا کہ یہ قالین اٹھایا جائے، اس کو طے کرو اور یہ میرے دفتر پہنچایا جائے. تو اس وقت اس نے جب حکم دے دیا تو اسی رات، ابھی اگلے دن میں اٹھانا تھا، اسی رات خادم جو تھا مولا حسین کے حرم کا، اس کو یہ خواب آئی، مولا نے حکم دیا کہ یہ قالین اٹھا کے میرے بھائی عباس کے حرم میں چھوڑ. آزمائش میں کامیاب ہو گئے. ماشاءاللہ سے دیکھیں نا، اپنی ثابت قدمی دکھائی. آپ اٹھ کے نہیں گئے، کوئی بچی بھی کوئی بڑا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کے نہیں گیا. آپ بیٹھے رہے، گرمی تھی جیسا بھی تھا. تو آپ کی یہ ادا خدا کو پسند آئی. ہمیں کیا پتہ کتنی پسند آئی ہے کہ وہ دوبارہ آزمائش کرنا چاہتے اچھا وہ قالین جو تھا وہ پہنچا دیا گیا. قالین جو تھا مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں پہنچا دیا گیا. اچھا اب وہ جب کرندے وہاں گئے، دیکھا قالین نہیں ہے، تو انہیں بتایا گیا جی وہ تو حرم عباس علیہ السلام میں پہنچا دیا گیا، وہاں بچھا دیا. تو وہ وہاں پہ چلے گئے، پورا ٹولہ جو تھا کرندوں کا وہاں چلا گیا. اور وہاں جا کے انہوں نے ایک ان میں سے جو صحیح صحت مند، توانا اور جوان لمبے قد کا جو آدمی تھا اس کا انتخاب کیا کہ جاؤ بھائی تم ذرا جرت کرو، اٹھاؤ یہ قالین. اور اس کو پہلے انہوں نے حرم عباس کے خادم سے کہا کہ یہ قالین ہم لے جانا چاہتے ہیں اور چلو اس کو تم طے لگا کے لپیٹ کے ہماری گاڑی میں رکھو. تو اس خادم نے کہا میری یہ جرت نہیں ہے، اگر آپ میں یہ جرت ہے تو آپ جائیں اور یہ قالین اٹھائیں اور لے جائیں. تو اب وہ جو آگے بڑھا وہ بندہ صدام کے کرندوں میں سے جو کہ بڑا پہلوان تھا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، آگے جا کے جب اس نے قالین کو لپیٹا اور اٹھایا اپنے کندھے پہ تو وہ اتنی اونچی فضا میں اڑا، ایسے اڑا فضا میں اور نیچے آ کے گرا تو ریزہ ریزہ ہو گیا وہ بندہ. اس کی یہ حالت جب باقیوں نے دیکھی تو انہوں نے پناہ مانگی کہ ہم اس قالین کو نہیں لے جا سکتے. اور اس خادم سے کہا کہ یہ بات تم کسی سے ذکر نہ کرنا ورنہ صدام تمہارا وہ حال کرے گا. یعنی کہ یہ معجزوں کو چھپانا چاہتے ہیں، تو تم ورنہ صدام تمہارا وہ حال کرے گا نا کہ تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی، یہ واقعہ ذکر نہ کرنا. وہ پھر خدام یہ کہتا ہے، خادم کہتا ہے کہ جب صدام اس دنیا سے گیا، جہنم واصل ہوا، تو پھر اس نے سب کو یہ واقعہ سنایا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا. تو یہ مولا عباس علیہ السلام کا حرم اپنے بھائی کے حرم کے سامنے، کہ مولا کے ادب یہ ہے مولا حسین کے حرم میں جانے کے لیے کہ پہلے جناب غازی سے اجازت لیں تو پھر حرم میں جائیں. مولا غازی سے اجازت لیں، ان کے ہاں زیارت کریں. اور اگر جو کوئی زیارات پہ جانے کا شوق تو یقیناً سبھی رکھتے ہیں، تو آج ہی آپ یہ نیت کریں یہاں پہ بیٹھ کے کہ مولا غازی اگر میں کربلا گئی تو میں آپ کے بھائی حسین کے حرم میں آپ کی نیابت میں زیارت پڑھوں گی.
تو دیکھیے مولا عباس علیہ السلام کس طرح سے وسائل آپ کے لیے مہیا کریں گے، کس طرح سے آپ کی مدد کریں گے. تو بس مومنات یہ ان ہستیوں کا مقام ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اور یہ جو بتایا نا میں نے کہ فضائل ہے مولا کائنات کے، ان فضائل کو جس طرح سے مولا عباس کے جو معجزات ہوتے ہیں ان کو وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ چھپانا چاہتی ہیں، لیکن جو فضائل یہ چھپانا چاہتی ہیں خدا ان کو دکھانا چاہتا ہے دنیا کو، تو وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے جس طرح سے کہ ان کے فضائل چھپانا ناممکن ہے، قرآن ان کے اتباع کر رہا ہے، قرآن ان کی اتباع کر رہا ہے، ان کے ساتھ ہے قرآن. اس لیے تو خدا فرماتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آپ پڑھتے ہیں نا، بہت ہی مشہور، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں، خدا کا حکم ذرا غور تو یہ حکم دے کون رہا ہے کہ میں درود بھیج رہا ہوں، میں صلوات پڑھ رہا ہوں، میرے فرشتے صلوات پڑھ رہے ہیں، تم بھی صلوات بھیجو میرے نبی پہ. تو اب یہاں تو خدا یہاں پہ عظمت بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی پہ صلوات بھیجنے کی عظمت کتنی زیادہ ہے کہ جو میں خدا بھی بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اب آیت صرف اتنی ہی پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ جو صلوات ہے نا، یہ ایک اس کا وزن کہتے ہیں آخرت میں نا بہت زیادہ ہوگا. جب انسان کا اعمال نامہ تولا جا رہا ہوگا نا تو صلوات کا وزن سب سے زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ایک انسان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا کہ اس کو فرشتے، وہ بہت پریشان ہوگا کہ ایک فرشتہ آئے گا، اس کے ہاتھ میں ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ طبق ہوگا اور وہ کہے گا کہ یہ لو، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، اس کا وزن کرواؤ اور جہنم سے تم اب جو ہے وہ اب تم بچا لیے گئے ہو. تو کہے گا یہ کیا ہے؟ وہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ صلوات ہے جو تم اپنی زندگی پہ محمد و آل محمد پہ پڑھتے تھے. تو جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کی ایک طرف بدعمالیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا تھا، اب وہی صلوات جب دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو یہ اتنا وزن زیادہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم سے جنت کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا. محمد علی محمد بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد علی محمد. تو اس لیے اس کے ساتھ ہی ملی ہوئی آیت. اب یہاں پہ میں صلوات کے ساتھ تھوڑا سا براءت یعنی اس کا بھی بتا دوں کہ دشمنان آل محمد سے جو براءت کرنا ہے یہ بھی کتنا ضروری ہے. تو خدا نے اس کا تذکرہ ایک ہی سورہ میں آگے پیچھے ایک آیت میں صلوات کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 56 میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں صلوات کے لیے حکم دیا. اس کے بعد آیت نمبر 57 میں ساتھ ہی یہ فرما دیا الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، یعنی اتنی ایک آیت تو سب پڑھ لیتے ہیں، اگلی بھی ساتھ پڑھا کریں، چوری نہ کیا کریں ہر جگہ پہ، کہیں فضائل چوری کیے جا رہے ہیں، کہیں آیتوں کے مطلب چوری کیے جا رہے ہیں، تو ہدایت کیسے ملے گی اس امت کو؟ تو آپ نے یہ بتانے لوگوں کو کہ جہاں آیت صلوات ہے تو اگلی آیت جو ہے وہ آیت براءت ہے، کہ جس میں خدا فرما رہے کہ جس نے اذیت دی اللہ کو اور اس کے رسول کو اس کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں پہ خدا کو اذیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ مفسرین دو رائے، سنیں ذرا، یہ سننے والی باتیں ہوتی ہیں. اب آپ پھر سونا شروع ہو گئے، میرا خیال ہے کہ دوبارہ پھر جانی چاہیے لائے، ذرا جاگتے بھی صلوات پڑھیں. اچھا، یہاں پہ خدا کو اذیت دینے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین دو یہاں پہ بتاتے ہیں باتیں. ایک تو یہ تھی خدا کو اذیت دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی شان کے خلاف بات کرنا، اس سے خدا کو اذیت ہوتی ہے. دوسری مفسرین کی رائے یہ ہے کہ خدا کی شان کے خلاف ایک تو بات کرنا، اس کو اذیت دینا، یعنی خدا کی اذیت کا مطلب یہ ہے. دوسری جو مفسرین نے بتایا ہے کہ خدا کو اذیت کیسے ہوتی ہے کہ اگر خدا کے رسول کو اذیت دی جائے تو
خدا کو اذیت ہوتی ہے. یعنی خدا دیکھیے کوئی جسم نہیں رکھتا ہے کہ اسے ہماری طرح اذیت ہو. توجہ ہے, خدا کوئی جسم نہیں رکھتا, وہ جسم اور جسمانیت سے مبرہ ہے. پھر اس کی اذیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ راحت ہے, وہ نہ خوش ہے, وہ ناراض ہے. کہ جو اللہ کے رسول کو اذیت دے تو اللہ جو ہے وہ ناراض ہے, یہ ہے اس کی اذیت کا مطلب. تو اب جو اللہ کے رسول کو اذیت دے, اور اللہ کے رسول کو کون اذیت دیتے ہیں؟ رسول نے فرمایا جو میری آل کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی, جس نے میرے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. تو پھر ان کے اوپر کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ, ان کے اوپر لعنت ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے نا کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ کو, اس کے رسول کو, تو کیا خدا فرماتے ہیں لعنہ, کہ ان کے اوپر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب بس میں تھوڑا سا لعنت کا مطلب آپ کو واضح کر دوں, گرچہ آپ سوئے میں, لیکن میں دیکھ رہی ہوں کچھ افراد سن رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کی خاطر میں اب اپنا جو پیغام پورا کروں گی. کہ اب وہ لعنت سمجھی کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ لعنت کے مطلب بہت سے لیے جاتے ہیں عام زبان میں, چونکہ اتنا گرامر کو نہیں دیکھتے, لغت کو نہیں دیکھتے, بس اپنے سے جو جس کو سمجھ آئے جی لعنت کا یہ معنی یہ معنی. ذرا دیکھیں قرآن میں کیا معنی ہے لعنت کا. قرآن کس بات کو کہتا ہے کہ لعنت کا معنی یہ ہے. یہ بہت عظیم میسج ہے, آج کی پوری مجلس کا سمجھ لیجیے, یہ آپ کو لے کے جانا چاہیے. کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں خدا یہ فرماتا ہے, آیت نمبر 23 میں خدا فرماتا ہے الذین اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم, کہ وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے ان کے ساتھ ہوتا یہ ہے کہ خدا ان کو بہرا کر دیتا ہے ہدایت سننے سے, اور ہدایت دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی کر دیتا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے, خدا جب لعنت بھیجتا ہے تو لعنت کا مطلب کیا بتایا سورہ محمد کی آیت نمبر 23 میں, کہ اسمہم, انہیں بہرا کر دیتا ہے, اعمی ابصارہم, ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یعنی نہ تو ان کے کان ہدایت کو قبول کرتے ہیں, ہدایت کے لیے بہرے ہوتے ہیں, ویسے وہ بہرے نہیں ہوتے, ویسے غیبتیں چیختے خوب سن لیتے ہیں تب کان کھلے ہوتے ہیں, لیکن جب ہدایت کی بات کر رہے ہو تو ان کے کان بہرے ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ہدایت دیکھتے بھی ہیں, معجزات کو دیکھتے ہیں, تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یعنی دیکھتے ہیں لیکن اندھی ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ان کو معجزہ کہنے کے بجائے جادو کہہ دیتے ہیں. تو تمام معصومین کی زندگیوں میں معجزات دیکھتے ہوئے, فضائل دیکھتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر اللہ کی لعنت تھی. تو آج کے دور میں بھی جو ہدایت کو قبول نہ کرے, آنکھوں سے دیکھے, کانوں سے سنے, اس کے بعد اس کی کان جو ہے وہ بہرے ہو جائیں, قبول نہ کریں, تو وہ وہی ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے مہر لگائی ہوئی جس کے دل میں, کہ جو بہرا ہے اور اندھا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دور میں جہاں پہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہدایت کو قبول نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کی بھی اب کمی نہیں رہی ہے کہ جن کے ظرف اتنے وسیع ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے ہدایت کے لیے, وہ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں. صرف میں ایک مختصر سا آپ کو بتاتی ہوں, ذاکر نائک نام سنا ہے نا آپ نے, اس کی بہن جو ہے اس نے مذہب شیعہ قبول کر لیا, یہ اس نے مکتبہ تشیع قبول کر لیا اور اپنا باقاعدہ اعلان کر دیا. خود ذاکر نائک کو کہ جو پہلے اہل سنت سے تھا ترقی کر کے اہل حدیث ہو گیا, اور وہ عجیب قسم کے نظریات پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے. اس کو نیگیٹو ترقی کہیں گے, آپ مثبت ترقی نہ سمجھ لیں کہ کوئی اور بھی یہ ترقی کرنا شروع ہو جائے. تو اس نے کیا کیا کہ وہاں سے ترقی کی تو اہل حدیث ہو گیا. اب اس نے ایک دن سوچا میری بہن جہنمی ہو جائے گی, اس نے مکتبہ تشیع قبول کر لیا. بہن کی فکر اٹھی اس کے دل میں, تو اس نے اپنی بہن کو بلایا اور کہا کہ میں نے بہت سوچا ہے, میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت میں نے غور و فکر کیا, تحقیق کی ہے, یہ جو شیعہ ہے نا یہ کافر ہے, تو تم بھی جلدی سے اپنا مذہب اور واپس اپنے اسی مذہب پہ آ جاؤ. تم نے کیوں کفر اختیار کر لیے, تم کیوں کافر ہو گئی ہو, تم بھی آ جاؤ واپس اپنے اسی عقیدے پہ. تو وہ بہن کہنے لگی کہ میں تو سوچ سمجھ کے ہوش مندی کے ساتھ میں نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں تو آپ میرے بھائی ایسا کرو کہ کوئی مناظرہ کر لو, کوئی مناظرہ کر لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ذاکر نائک, آپ دیکھیے گا سوشل میڈیا پہ جا کے گوگل بھی کیجیے گا, آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی. تو وہ کہنے لگا اچھا اگر مناظرہ کرنا ہے تو میں کم از کم علی سیستانی جو ان کے ہیں نا اس لیول, کم از کم علی سیستانی میرے سے مناظرہ کریں, اس سے کم پہ تو میں کروں گا نہیں. تو وہ چونکہ خود اتنی عالمہ نہیں تھی کہ وہ خود مناظرہ کر سکتی, تو اس نے یہ کہا کہ میں عالم پیش کر سکتی ہوں. تو بھائی نے کہہ دیا بھائی نہیں, کم از کم علی سیستانی تو ہو. تو بہن کہنے لگی اچھا جو میری ہمت ہوگی وہ میں کروں گی. اس نے کیا کیا, ایک سید
नकवी सैयद 18 साल नौजवान बच्चा, उसको पेश किया कि जी आपसे मुनाजरा करेगा। भाई अगर आप इसको काबू नहीं कर सकेंगे ना, फिर मैं आपको अली सिस्तानी तक भी ले जाऊंगी। पहले ज़रा आप ये निपट लें, पहले इस बच्चे को निपट लें। अच्छा, अब उसमें शराइत क्या रखी है मोहतरम जाकिर नाइक साहब ने? शराइत ये रखी है कि जो मुनाजरे के लिए मवाद होगा या तो कुरान से लिया जाएगा या सहाहे सित्ता से लिया जाएगा, यानी हथियार भी अपने ही, मैदान भी अपना, हथियार भी अपने, कि कुरान और सहाहे सित्ता से हट के कोई किताब मुनाजरे में नहीं आएगी। कबूल कर लिया गया कि चले ठीक है। और साथ उसकी शर्त ये रखी कि जो हारेगा वो दूसरे का मजहब कबूल करेगा। तीसरी शर्त ये रखी कि मुनाजरा छुप के नहीं होगा, ओपन, ऑनलाइन, ऑन एयर जो है वो किया जाएगा, सबके सामने किया जाएगा। सबको मवाद जो है वो मटेरियल जो है वो सबके सामने होगा, गूगल पे, फेसबुक पे, हर जगह उसके सबके सामने किया जाएगा। ये भी कबूल कर लिया। अब जब मुनाजरा शुरू हुआ तो उन्होंने पहला सवाल ये रखा, ये मैं आपको बताती हूँ ना कि अभी मैं हदायत की बात कर रही थी ना, तो थोड़ा सा देखिए भी कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, हो क्या, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे। तो सवाल पहला ये मोहतरम ने भेजा कि ये जो शिया शिफाअत पे यकीन रखते हैं, अकीदा रखते हैं, तो खुदा के अलावा खुदा के किसी गैर से शिफाअत करवाना ये बिदअत है, और ये जो है ना कुफ्र वाला अकीदा, शिर्क वाला अकीदा है कि खुदा के अलावा किसी और को शफी बनाना, किसी को शिफाअत के लिए खुदा की बारगाह में पेश करना, ये अकीदा दुरुस्त नहीं है, ये शिर्क आ जाता है इसमें। एक तो इनकी तौहीद इतनी कमज़ोर है कि शिर्क भी फौरन आ जाता है। तौहीद अगर मिली हो ना मौला अली से, तो इंसान चाहे जितना मर्जी अली अली करे, मदद मांगे, कभी भी शिर्क नहीं आएगा। तो ये तौहीद ली हुई इन्होंने खुद गलत रास्ते से, तो इनकी तौहीद इतनी कमज़ोर है, उसके कितने कमज़ोर हो जाते हैं। तो अब ये कहने लगा कि शिफाअत का अकीदा दुरुस्त नहीं है। तो उधर से जवाब उस जवान ने ये दिया, कुरान से जवाब दिया, बहुत ही मशहूर आयतुल कुर्सी की मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कि कौन है जो अल्लाह के आगे शिफाअत करे सिवाय उनके जिनको अल्लाह ने इज़्न दे रखा है। यानी जिनको इज़्न दे रखा है वो है ना, जिनको दे रखा है उनसे ही हम शिफाअत करवाते हैं, और वो कोई और नहीं है, वो अल्लाह के ही बताए हुए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। अब इसके जवाब के लिए खामोशी, दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। उसके बाद अभी उसका जवाब दिया नहीं, दूसरा सवाल भेज दिया। दूसरा सवाल ये है जी कि ये जो शिया हजरात एक इलाही अकीदे, इलाही ओहदे की बात करते हैं, इमामत की बात करते हैं कि हम खिलाफत को अहमियत नहीं देते, हमारे नज़दीक नबी के बाद इमामत चलती है, और इमाम जो है वो हुक्मरान होना चाहिए, इलाही नुमाइंदा जो है वो तख्ते हुकूमत पे होना चाहिए, आम किसी बंदे लोगों का चुना हुआ नहीं होना चाहिए, खुदा का चुना हुआ होना चाहिए। तो ये जो इलाही ओहदे इमामत की बात करते हैं, इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। अब इधर से इस जवान ने जवाब ये दिया कि भाई कुरान की इस आयत को कहाँ ले के जाओगे कि जहाँ खुदा ये फरमाता है कि जब खुदा ने इब्राहीम से ये कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहीम मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ। तो इब्राहीम नबी थे, हुज्जत खुदा थे, वो इमाम बन रहे हैं, उनको इमामत का ओहदा मिल रहा है, तो तुम कैसे झुकला सकती हो कि इमामत इलाही ओहदा नहीं है, खुदा तो खुद इमाम मुअय्यन करता है। इस तरह से मजीद सवालात हुए, तो उसके बाद खामोशी है, किसी का जवाब नहीं आ रहा। फिर एक दिन जवाब आया, वो जवाब ये था कि भाई हमारा मसला जो है, हम इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान मुकाबला कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर के फ़िरक़ों के बारे में हमने बात नहीं कर रहे। अभी अजीब सवाल गंदुम जवाब चना। तो ये है कि ये इसे कहते हैं, ये जो एक तरफ बहन है जो हक़ को तस्लीम कर रही है, एक तरफ भाई है कि जिसको जो कि बहरा है, जो कि अंधा है, ना हिदायत नजर आ रही है, ना हिदायत कानों में पड़ रही है। यही खुदा की तरफ से भी फिर इन लोगों पे लानत है, और लानत का मतलब ये है कि जिस बंदे पे खुदा की लानत होती है उसके दिल पे मोहर लग जाती है। तो बस मोमिनात, वो लोग जिन्होंने आले मोहम्मद पे जुल्म किए, उनके दिलों पे मोहरें थी, उन्होंने आले मोहम्मद को पहचाना नहीं है, कि जिनके मोजज़े देखे अपनी आंखों से, जिनकी करामात देखी, जिनकी इबादत देखी, जिनका किरदार देखा, उसके बावजूद उनके साथ ऐसा सलूक, तो ये जब साबित हो गया ना आयत से कि ये वही लोग थे जिन पर अल्लाह की लानत है। बस आज चंद जुमले मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के
کون بیان کر سکتا ہے عباس علیہ السلام کی وفا کو؟ لفظ وفا چھوٹا پڑ جاتا ہے، عباس علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے مقام و عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ آج قیامت تک وہ عظمت دنیا دیکھے گی کہ جب کربلا جائیں تو آمنے سامنے دونوں بھائیوں کے روزے یوں لگتا ہے کہ یہ دونوں امام ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام اگر آپ اللہ کی مشیت میں امام 13 ہونے ہوتے تو یقین جانیے 13ویں امام جناب عباس تھے۔ خدا کی مشیت تھی کہ 12 امام ہیں۔ جس طرح سے کہ 12 اماموں کی زندگی میں آپ کو نہیں ملتا کہ کوئی ترک اولا بھی ہے، جناب عباس کی زندگی بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے کہ کوئی ترک اولا بھی نہیں ملتا۔ جناب عباس علیہ السلام علی کی بیٹیوں کی آس، مولا عباس علیہ السلام جب 2 محرم آئی، بعض روایات میں کہ 4 محرم، بعض اس کو واقعہ بیان کرتے ہیں 2 محرم کا، کہ جب فرات پہ خیمے لگے تو اب جناب عباس علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے ہمارے خیمے اکھاڑ لیے جائے اور پیچھے کر لیے جائے، پانی سے دور کر لیے جائیں، تو جناب عباس علیہ السلام نے ایک خط کھینچا، تاریخ کہتی خط کھینچا اور اپنی تلوار جو تھی وہ نیام سے باہر نکالی اور ایک اعلان کیا کہ کسی میں جرت ہے، کوئی حلالی ہے تو آئے اس خط کو عبور کر کے دکھائے۔ اور جناب عباس پہرا دے رہے ہیں اس خط کے اوپر کہ کسی کو جرت نہیں ہے جو خیام حسینی کی طرف آئے اور ہمیں یہ کہے کہ ہم نہر سے اپنے خیمے اکھاڑ لیں۔ جب میرے مولا مظلوم نے یہ منظر دیکھا تو ایک مرتبہ اپنی بہن کے خیمے میں گئے تو جا کے کہا کہ زینب میں دیکھ رہا ہوں باہر عباس نے خط کھینچا ہوا ہے اور اس کی تلوار بھی نیام سے باہر ہے اور جلال سے چہرہ سرخ ہے، کن پٹیوں سے پانی بہہ رہا ہے اور اعلان کیا کر رہا ہے عباس کے کوئی اس خط کے قریب بھی آ کر دکھائے۔ تو پھر بی بی نے کہا کہ ہاں اے میرے بھائی، بھیا عباس بھائی تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ ہمارے خیموں کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے تو دیکھے، جب تک بھیا عباس موجود ہے کسی کو جرت نہیں ہے کہ خیموں کی طرف آئے۔ لیکن مولا نے کہا کہ اے میری بہن زینب، میں ابھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن میں بات جا کے عباس سے کیسے کروں کہ جب حسن کے جنازے پہ تیر لگے تھے تو اس وقت بھی میرے عباس نے تلوار میان سے نکالی تھی، تو میں نے یہی کہا تھا عباس کا ہاتھ پکڑ کے کہ اے میرے بھائی عباس ابھی رہنے دو، ابھی کربلا آئے گی تو اس وقت آپ نے شجاعت دکھانی ہے، ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ اپنی تلوار کو نیام سے نکالیں۔ اس کے بعد جب ولید نے دربار میں بلایا تو مولا حسین کہتے ہیں کہ جب ولید نے اونچی آواز میں نام لیا میرا تو اب میرا بھائی عباس سب سے پہلے دربار میں داخل ہوا، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تجھے کیسے جرت ہوئی کہ میرے بھائی کا نام تو لے رہا ہے اس طرح سے؟ تو اس وقت بھی میں نے عباس کا ہاتھ تھام لیا کہ عباس ابھی کربلا میں، ابھی نہیں کربلا میں۔ اور اس کے بعد جب حر نے میرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تو عباس آئے اور آگے کہا کہ کس نے حسین کی ماں کا نام بھی لیا کہ آئندہ جرت نہ کرے؟ تو اس وقت بھی میں نے عباس کو روکا، لیکن زینب اب میں عباس کو کیسے روکوں، اب تو کربلا میں آ گئے، اب میں کیسے جا کے کہوں کہ ابھی جنگ نہیں کرنی؟ پھر جناب زینب نے جناب فضہ کو بھیجا کہ فضہ جاؤ ذرا جا کے عباس سے کہو کہ ابھی اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لے، ابھی تلوار نہ نکالے۔ لیکن جناب فضہ گئی اور ابھی انہوں نے جناب سیدہ کا نام نہیں لیا، جا کے ابھی بات کی، لیکن مولا عباس کا شجاعت اور دلیری اسی طرح سے برقرار ہے۔ فضہ واپس آئی اور آ کے کہا کہ اے میری آقا زادی زینب، عباس ابھی تلوار کو نیام میں رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جناب زینب نے کہا فضہ جائیں اما فضہ اور جا کے کہیں بھیا عباس سے کہیں کہ عباس اگر آپ تلوار کو نیام میں نہیں رکھیں گے تو آپ کی زینب خیمے سے باہر آ جائے گی۔ اتنا کہنا تھا تو روایت بتاتی ہے کہ جناب عباس نے اپنا سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تلوار کو نیام میں رکھا۔ میں کہوں گی کہ جناب عباس ہے میرے مولا عباس ہے باب الحوائج عباس، آج تو آپ نے جناب زینب کو خیمے سے باہر نکلنے کا صرف سن کر تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے۔ ایک وہ وقت ہوگا کہ یہی زینب ہوگی، ملعون خیموں میں گھسیں گے، نیزے کی اڑی سے چادریں اتار رہے ہوں
عباس کو نہیں ملی۔ اب جناب عباس جب ایک مرتبہ اپنے آقا حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ اے میرے آقا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے، میں بھی میدان کی طرف جاؤں، تو وہ آخر آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ امام مظلوم نے کہا کہ دیکھو عباس تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک دفعہ نظر یمیناً و شمالاً، مولا عباس نے دائیں